29 دسمبر کی رات کو شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ سنیے گا میں نے کیا کہا، 29 دسمبر کی رات کو شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے جوانوں نے 2 دن پہلے خرید کر اسٹاک کر لی 31 دسمبر کی رات کو پینے کے لیے۔ ہمارے جوان، آپ پوچھ رہے ہیں نا علماء سے، حالات بگڑے کیوں ہیں؟ حالات بگڑے کیوں ہیں؟ مارا کیوں جا رہا ہے؟ ستایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ ٹھوکر پہ کیوں ہیں؟ یہ کسی اور نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ آپ کے اپنے کارنامے ہیں جس کی بنیاد پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے برے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی ہو رہی ہے۔ پوری رات جوان جشن مناتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے سماج میں ایم ڈی جیسا نشہ آج عام ہو گیا، محلوں میں بیچا جا رہا ہے۔ بیچنے والے صرف مرد نہیں ہیں، بیچنے والی عورتیں بھی ہیں۔ گھر کے باہر بھی بیچا جا رہا ہے، گھر کے اندر بھی بیچا جا رہا ہے۔ باضابطہ ہیروئن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت سستے نشیڑی ہماری قوم کے جوان باضابطہ ڈیزل اور پیٹرول کا نشہ بھی کر رہے ہیں اور باضابطہ نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں تم نے اگر قسم کھا لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہی ہے تو جاؤ، میری طرف سے تمہیں نشہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نشے کے لیے روکتے نہیں ہیں، مگر شرط اتنی ہے نشہ لوکل والا مت کیا کرو جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا، کسیٹا بھی گیا، پھر بھی اپنی انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ تر شروع مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید اسرار بندی۔ عشق رسول کا نشہ کریں، محبت رسول کا نشہ کریں، حضور کی غلامی کا نشہ کریں، حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا نشہ پیدا کریں۔ اور میرا جملہ اپنے سینے پر لکھ کے لے جائیے گا، جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے۔ جو حضور کا غلام بنتا ہے، جو حضور کا غلام بنتا ہے، جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں تو بہت کھل کے کہتا ہوں، بہت کھل کے کہتا ہوں، اللہ نے یہ جو کرسی پر میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، یہ کرسی کسی کی چاپلوسی سے نہیں، حضور کی غلامی کی برکت سے ملی ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے سر پر جو عزت کی دستار ہے یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے۔ لوگ سر پہ جگہ دیتے ہیں، یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے۔ لوگ دل میں جگہ دیتے ہیں، یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے۔ یہ شان، یہ شوکت، یہ عزت، یہ پاور سب کچھ حضور کی نالین کا صدقہ ہے۔ اور اگر عاشق صادق کی زبان میں کہوں تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کچھ حضور کی نالین کا صدقہ ہے، سب کچھ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے۔ اور جب صدقہ ہے تو ہم چھپاتے نہیں ہیں، اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ حضور کے غلام بنے، حضور کے غلام۔ اور یاد رکھنا جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ لبیک کا ایک بار نعرہ سنائیں گے مجھے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک کا نعرہ سنائیں گے آپ؟ ذرا ایک بار سنائیں گے۔ میں نے
ایک جملہ کہا جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا، اب اگر چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام بنے تو حضور کے سچے غلام بن جائیں، کیا کیجیے؟ حضور کے غلام بن جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں 2-3 سال کے زمانے میں کئی بار ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہونے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے۔ کیا بات ہے؟ کیا جوانوں کی کمی ہے؟ نہیں۔ کیا لوگوں کی کمی ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمتیں جواب دے گئیں بہت سارے لوگوں کی۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی کہا کیا بات ہے، باہر کی زندگی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، اندر جانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، آپ ہی کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھو، جس قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہوئے میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی اور لوگ دور کھڑے تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ ہم سے بار بار کتنے لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کھل کے بولتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، کھل کے بولتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں کھل کر بولتے ہیں، بات یہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم کے غلام بولیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا جب مصیبت کا وقت آئے گا لہجہ بدل جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ڈرایا اور دبانے کی کوشش کی کہ جب مصیبت کا وقت آئے گا لہجہ بدل جائے گا آپ کا، انداز بدل جائے گا آپ کا، کچھ کا کچھ کہیں گے آپ۔ ہم نے کہا انتظار ہے اس وقت کا، دیکھ لینا، اور زمانہ بھی دیکھ لے گا، جس وقت بھی وقت آ جائے گا آزمائش کا دیکھ لینا۔ اشرف شیرانی کو سلطان پور کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے، ناموس رسالت کے مسئلے پر پھر بھی وہی کہیں گے جو کفایت علی کافی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن۔ یہ سینوں میں خوف اس لیے ہے، یہ سینوں میں خوف اس لیے ہے کہ میری قوم کے جوان گناہ کرنے لگے۔ جس دن آپ گناہ چھوڑ دیں اور صحیح معنی میں حضور کی اطاعت کرنے لگے، اللہ تمہارے سینوں کو کھول دے گا، اللہ تمہیں ہمت دے گا، میرا خدا تمہیں مقام دے گا۔ جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام، جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہم تو خاموشی سے بیٹھے رہے، مگر اس زمانے میں ہم نے دیکھا کسے؟ جن کے ہاتھ سلامت تھے وہ خاموش تھے، جن کے پیر سلامت تھے وہ خاموش تھے، اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والا دل کھول کے بول رہا تھا۔ جن کے ہاتھ سلامت تھے وہ خاموش تھے، جن کے پیر سلامت تھے وہ خاموش تھے، اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والا دل کھول کر بول رہا تھا۔ اور انداز یہ تھا، فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابا کے دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ غلام بنو تو صحیح، غلام بنو تو صحیح، اللہ زمانے کا امام بنا دے گا۔ کون جانتا تھا؟ ہم نے اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندر کو کب جانا؟ اس وقت جانا جب داڑھی کے بال سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بالکل 60-70 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا تو اللہ نے پوری دنیا میں شہرت بھی دی، عزت بھی دی، مقام بھی عطا فرمایا۔ یاد رکھیے گا، ورنہ اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے سے پہلے کون جانتا تھا ویل چیئر پر بیٹھنے والا کون ہے؟ دوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ دوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ دوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف شیرانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی۔ غلام بنو، حضور کے غلام، حضور کے غلام بنو، اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے۔ جوانوں گناہ چھوڑ دو،
इंटरनेट का गुनाह छोड़ दो, रात के अंधेरे में और दिन के उजालों में जो इंटरनेट पर ये गुनाह हो रहे हैं ना, हमारे जवानों की जवानियाँ तबाह बर्बाद हो गई। अगर मैं ज़िना के मौजू पर तकरीर करूँगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इमाम गज़ाली ने मुकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर ज़िना के बाब में इस हदीस को कोट किया है। मेरे आका ने फरमाया, इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान ज़िना करता है उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। आप क्या कर रहे हैं? या तो ज़िना कर रहे हैं या माथे की आंखों से ज़िना देख रहे हैं इंटरनेट पे। ये वो बात है जो शायद बहुत सारे लोग शर्म और लिहाज की वजह से कहते नहीं हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि कहना पड़ेगा। दुनिया की हर चीज़ के अंदर दो पहलू होते हैं। ये माइक जिस पर तकरीर हो रही है, ये रहमत भी है और ज़हमत भी है। इस पर बयान हो तो ये रहमत है, और अगर कोई आपको इस पर गाना गाने लगे तो ये ज़हमत है। हर चीज़ के अंदर ये मिंबर रसूल है, यहाँ उलमा बैठे हैं, लेकिन यहाँ दूसरी मखलूक आके अपना काम शुरू कर दे तो ये ज़हमत है। ये जो कलम हमारी जेब में होता है, कलम रहमत भी है, ज़हमत भी है। कलम थानवी के हाथों में हो तो ज़हमत है, इमाम अहमद रज़ा के हाथों में हो तो रहमत है। जिस इमाम ने कहा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। हर चीज़ के अंदर दो पहलू मौजूद है। ये जो मोबाइल आपके हाथों में है, इंटरनेट, इसके अंदर भी दो पहलू मौजूद है। आप उसका जायज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जवानी ज़ाय मत कीजिए, जवानी ज़ाय मत कीजिए, तबाह बर्बाद मत कीजिए, और बचाइए अपने दामन को। जिस दिन आप अपने दामन को बचा लेंगे, इंशाअल्लाह उसी दिन आपके अंदर हिम्मत भी पैदा होगी और हुजूर की नामूस पर मरने मिटने का जज्बा भी होगा। लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो आपकी हिम्मतें जवाब दे जाएंगी। हम किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। इमाम अहले सुन्नत ने एक वाक़े को नक़ल किया, फरमाया रूम की सरज़मीन पर ईसाइयों ने जब हमारे 3 जवानों को पकड़ा, ईसाई हाकिम के सामने ले जाकर पेश किया। उसने कहा, इस्लाम छोड़ दो वरना जान जाएगी। उन्होंने कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सब रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जैतून का तेल मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल के जला दिया। 2 भाई खामोशी से देख रहे हैं, दूसरे भाई को भी जैतून के तेल में डाला, जला दिया। एक भाई देख रहा है, छोटे को वजीर ने बचाया, ले जाके घर में रख दिया और अपनी बेटी से कहा, हुजरे में जाकर रात को इसका ईमान खराब कर देना। वो सोच रहा था शराब और शबाब के नशे में मुसलमान जवान है, थोड़ी सी देर में आ जाएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, 1-2 रातें नहीं बल्कि मुसलसल 40 रात वो लड़की आती रही, कोशिश करती रही, हुस्न के साथ आई मुतासिर करने के लिए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जवान ऐसे थे, उसने एक नजर भी 40 रातों में उठा के नहीं देखा। जब 40 रातें गुजर गई तो उस लड़की ने कहा, ये तो बता ऐसा कौन सा नशा है, एक नजर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तब उस जवान ने कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। हमारे जवान हर जमाने में ऐसे थे, कौन सी चीज ऐसी नहीं है क्या हमारे जवानों के सामने शराब की बोतल नहीं पेश की गई, क्या लड़कियां नहीं पेश की गई, क्या हुस्न नहीं पेश किया गया। हर जमाने में, इलेक्शन के जमाने को देख लो, इलेक्शन के जमाने में कितने लोग आते हैं हमारी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश करने के लिए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हर जमाने में मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये तेवर किसी और के नहीं थे, ये तेवर हमारे थे, ये अंदाज हमारा था।
یہ طریقہ ہمارا تھا، یہ محبت ہماری تھی کہ ہم نے ہر چیز سے رشتہ توڑا اور زمانے سے کہا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر نعرہ نہ لگائیں کہ حضور کے نام پر ہم جان دے دیں گے، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پریکٹیکل حضور کے غلام بن جائیں۔ کیا کریں؟ پریکٹیکل حضور کے غلام بن جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو آپ کے سینوں میں خوف ہے نا، خوف اسے نکال دیجیے۔ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔